بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان کے ان آخری لمحات میں آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جیسے کیسے اعمال ہوئے، جیسی کیسی انسان سے محنت ہوئی رمضان میں، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرتے ہوئے تو اس کی معافی کا خاص کار ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ معافی اگر آدمی کو مل جائے باقی سب معاملات آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے باز پرس نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب، کہ جس بندے کو حساب کے لیے کھڑا کر لیا گیا وہ تو پھنس گیا۔ بس یہ ہے کہ عافیت کا سوال تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ ان کو یہ لگا کہ جی اور بھی آپ سکھائیں، تو آپ نے کہا کہ چچا یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، بس بخشش ہو جائے اور عافیت سے بندہ اس دنیا سے چلا جائے، کسی شرک پر، کسی نافرمانی پر، کسی معصیت پر، کسی غفلت پر خدا کی طرف کو بندے کی پیٹھ ہو اور اس حالت میں بندہ ایک ابدی جہان میں چلا جائے اس دنیا کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ بہرحال اسی سلسلے میں ہم ان راتوں کے اندر بکثرت استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کے حوالے سے ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ ایک خدا کی مطلوبہ زندگی پر آنے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کارروائی سی تھی تو آپ نے کر لیجیے توبہ ہو گئی ہے، بلکہ توبہ یہ ہے کہ خدا کی شرطوں پر رہنے کے لیے آمادہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آدمی جو فرائض کا ایک تصور ہے، محرمات سے بچنا اور فرائض کی انجام دہی، اس پیکیج کو قبول کرنا توبہ کی باقاعدہ شرط ہے۔ تو توبہ ایک تو کسی خاص گناہ سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، مجھ سے یا اللہ فلاں قصور ہوا، فلاں گناہ ہوا، فلاں غلطی ہوئی تو وہ مجھے معاف کر دے۔ یہ بھی ضروری ہوتا ہے جو آپ کو گناہ یاد ہو، جو بھول گئے تو مطلب ان کے لیے تو آدمی ایک عمومی بخشش ہی مانگتا ہے، لیکن کچھ آدمی کو اپنی حرکتیں یاد بھی ہوتی ہیں تو ان کو یاد کر کے آدمی اللہ سے تائب ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ جی کسی خاص گناہ، کسی خاص قصور سے آدمی تائب ہو۔ ایک ہے عمومی توبہ، اور وہ سب سے بڑھ کر اہم ہے۔ عمومی توبہ یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی کے عمل میں فرائض پر جو پورا نہیں اتر پایا اور اللہ تعالیٰ کو بھولا رہا ہے زندگی میں، تو اس سے نکل کر وہ ایک بیداری کی زندگی میں آنے کے لیے آمادہ ہے، ایک اطاعت کی زندگی، فرما برداری کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ ڈیوٹی کو اختیار کر لینا۔ تو یہ جو ایک زندگی کی توبہ ہے، سب سے بڑھ کر اہم جو ہے وہ یہ بات ہے۔ اس حوالے سے پچھلے 2-3 راتوں کی ہماری جو مجلسیں ہوئی ہیں، ہم نے چند باتیں عرض کی ہیں، تو وہ دراصل اسی لیے تھیں کہ انسان کو رمضان سے وہ چیز مل جائے جو واقعتاً پھر اس کی زندگی کے لیے ایک نجات کی جو ہے وہ بنیاد بنے۔ آج ایک چھوٹی سی بات جو ہمیں مزید کرنی ہے وہ ہے جو ذنب، گناہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم واضح کریں گے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ توبہ کے عمل میں آپ کی ممد و معاون بنے گی۔ گناہ جو ہے یہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں کا ارتکاب کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے کاموں کے اندر آپ کوتاہی کریں اور ان کو ادا نہ کریں۔ تو یہ گناہ جو ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یہ چیز بالکل معلوم ہے، محرمات کا ارتکاب یا پھر فرائض اور واجبات کا ترک۔ اور یہ تھوڑا سا یاد رہے کہ فرائض اور واجبات جب ہم کہتے ہیں تو وہ ایک نہایت متنوع چیز ہے۔ جھٹ سے جو چیز آتی ہے، یا نماز تو میں نے نہیں چھوڑی،
فرائض اور محرمات، فرائض چھوڑنے کا اب کیا سوال رہ گیا؟ نماز میں پڑھتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں. تو بھائی فرائض جو قرآن مجید کھول لیجئے شروع سے لے کر آخر تک، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی دیکھ لیجئے اور ذرا سوچئے کہ فرائض کا تصور کیا ہے، اور صحابہ کس طریقے سے کانپتے اور ڈرتے ہیں، کیونکہ فرائض کو پورا کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. تو یہاں امام ابن تیمیہ ایک بہت اہم بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذنب کا لفظ ہے قرآن مجید کے اندر، آپ کو معلوم ہے یہ جو ذنب کا لفظ ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے استعمال ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ کریں گے؟ استغفر اللہ. یہ کل بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اور کہا کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. تو ذنب کا لفظ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ جو لفظ ہے ذنب، جس کا ترجمہ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو سلف کے ہاں جو یہ لفظ مستعمل رہا ہے، اس میں ترک کا معنی جو ہے وہ ارتکاب کے معنی پر مقدم ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ترک کا جو معنی ہے وہ ارتکاب کے معنی کے اوپر مقدم ہے. ترک کیا کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عائد ذمہ داریاں تھیں ان میں سے بعض کا آپ ترک کر بیٹھے ہیں، اور جو کہ بکثرت ہوتا ہے. یہ دعویٰ کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے منع ہوئے کاموں کو میں نے صبح سے لے کر نہیں کیا، یہ دعویٰ کرنا کسی حد تک آسان ہے. آپ گھر میں ہی تھے، چھٹی تھی، گھر میں ہی تھے، نہ آپ نے ٹی وی کھولا. ٹی وی کھولیں گے تو گناہ ہوں گے نا. تو ٹی وی کھولا ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے کسی وجہ سے. تو نہ ٹی وی کھولا، نہ ریڈیو لگایا، نہ گانا سنا، نہ عورتوں کو دیکھا، نہ آپ کے پیر چل کر کسی گناہ کی طرف کو گئے، نہ آپ نے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز پکڑی کہ آپ نے گناہ کر لیا، نہ اپنی آنکھوں نے، نہ آپ کے کانوں نے. تو یار صبح سے لے کر میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے چلیں جی ویسے ہی مانگ لیتے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ. تو استغفار کرنا اچھا ہے، ویسے گناہ تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے صبح سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں گناہ کا صرف وہ پہلو ہے جو جو ارتکاب سے متعلق ہے. میں نے وہ حرکت نہیں کی، وہ حرکت نہیں کی تو میں نے گناہ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دوسرا پہلو ہے گناہ کا، وہ لفظ ذنب کے استعمال کے تحت سلف کے ہاں مقدم ہے. کچھ ذمہ داریاں بھی چھوٹی ہیں صبح سے لے کر، اللہ تعالیٰ کے حق میں، امت کے حق میں، جہاد کے حق میں، اقامت دین یا اقامت حق کے حق میں، وغیرہ وغیرہ، اپنے معاملے میں، اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں، ان کی تربیت، ان کے لیے اور کرنا وغیرہ وغیرہ، اسلامی اخوت کے معاملے میں، احسان کے معاملے میں، مسلمان معاشرے کے ساتھ پورے اترنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. تو ان میں سے بھی کوئی ترک کیا ہوا جی وہ تو ترک ہی ترک ہیں، وہ تو کہاں پورے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ ہے میں نا گناہ کا جو ہے، جو آپ سے جو چیزیں اللہ کے عائد کردہ فرائض اور ذمہ داریاں جو چھوٹ رہے ہیں، گناہ کے معنی میں یہ زیادہ اہم ہیں، یہ گناہ کے معنی میں زیادہ قابل غور ہیں، اور یہ مقدم رہے ہیں سلف کے ہاں اس معنی سے کہ جی میں نے نہ زنا کیا، نہ میں نے چوری کی، نہ میں نے ڈکیتی کی صبح سے، نہ میں نے عورتوں کو دیکھا، نہ میں نے کوئی اور اس طرح کا کیا، نہ میں نے اللہ کا صبح سے کسی سے ملا ہی نہیں، جھوٹ بھی نہیں بولا. ملتے تو ہو سکتا جھوٹ بھی بول لیتے، ملا ہی نہیں صبح سے لے کر شام تک. تو ایسا بندہ تو جو ہے وہ کہتے اس کو تصور نہیں تھا کہ میں نے گناہ کیا گیا ہے. تو بھائی فرائض بھی چھوٹے ہیں، ذمہ داریاں کوئی اللہ کی طرف سے عائد ہیں وہ بھی چھوٹی ہیں، یہ جو معنی ہے یہ زیادہ ہے. تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے، اور اپنا جو پورا سال گزرا کیا کیا اللہ کے حق میں، جو اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس عہد میں، اس دور کے اندر انبیاء تو رہے نہیں ہیں. مطلب یہ ایک واقعہ ہے کہ یہ اس دین کا کل معاملہ میرے اور آپ کے سپرد کیا ہوا ہے. یہ ایک آزمائش بھی ہے، اچھا یہ ایک اعزاز بھی ہے کہ وہ کام جو کسی زمانے میں اللہ انبیاء کو سونپتا تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے سونپا ہوا ہے. تو بھئی یہ دین، یہ امت، ٹھیک ہے، یہ معاشرہ، اس کے معاملے میں میرا پورا سال کیا کنٹریبیوشن رہا ہے؟ یہ ہے ذنب، یہ ہے گناہ جو مجھ سے ہوا ہوگا. اور خود اپنے معاملے میں جو بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنے گھر والوں کے معاملے میں، پتہ نہیں کیا کیا ہے.
تو اس پر پورا اترنا کا دعویٰ کرنا تو خیر بہت بڑی نادانی کی بات ہوگی. کوئی کہے کہ اللہ کی طرف سے جو عائد ذمہ داریاں ہیں میں اس پر پورا اتر رہا ہوں, یہ تو دعویٰ بہت مشکل ہے. یہ کیا ماننا خاصا ممکن ہے اور نسبتاً آسان ہے کہ بہت سارے جو غلط حرکتیں میں نہیں کر رہا. یہ دعویٰ کرنا خاصی حد تک آسان ہے کہ بہت ساری غلط حرکتیں میں نہیں کر رہا, مگر بہت سارے جو ضروری کام تھے وہ میں انجام دے رہا ہوں, یہ بہت مشکل ہے. یہاں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے اللہ کے حق کی جیسی عبادت کرنی چاہیے کون کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس معاملے میں اپنے قصوروں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اعتراف کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اب اگلے سال بھی آ رہا ہے, اس رمضان سے ہم نے نکلنا ہے, تو ایک اور سال پڑا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ اگلے سال اللہ ایک اور رمضان دے دے گا ہمیں. لیکن ایسے ہی ہونے ہیں, تو ہر سال ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے ایک معاملے کو لوٹانا ہوتا ہے, تائب ہونا ہوتا ہے, اور اپنے حساب کتاب کو کم از کم ایک بار جو ہے وہ بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے مطلب اپنا محاسبہ کر لیجئے, غور و خوض کر لیجئے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگیے. اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا ظاہر ہے ضروری ہے, بہت سارا کچھ سچی باتیں نہیں ہوتا ہم سے, تو آخر تو معافی ہی ہے. لیکن کم از کم بندے کو تصور تو ہو کہ میں کھڑا کہاں پہ ہوں. یہ اسی وقت ہوگا جب اس کو ان اشیاء کا علم ہو کہ گناہ کیا ہوتا ہے اور اللہ کے حق میں قصور کا مطلب کیا ہوتا ہے.